الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ رعد والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ ترجمہ: اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے عقبۃ دار یعنی بہترین ہمیشہ کا گھر اس کے بارے میں پڑھا جو کہ مومنوں کو، ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو جنت کی صورت میں ملے گا۔ یہاں پر جو شقی لوگ ہیں ان کی عادت اور خصال اور آخری انجام بتایا گیا۔ ایسے لوگوں کا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بد عہدی کریں، جن چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑیں، ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائیں اور دوسروں پر اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے نہ رکیں۔ یہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ برے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیتوں کے اندر پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سب نے عالم ارواح میں ایک عہد کیا، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کی روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور یہ چیز انسان کے دل کے اندر موجود ہے، وہ کسی ملک میں رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی مذہب فالو کرتا ہو، انسان کے دل کے اندر یہ گواہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو نیکوکار ہیں وہ تمام عہدوں کو پورا کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کیے اور جو نبی سے کیے اور جو دوسرے لوگوں سے کیے۔ یہ لوگ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی رحمی رشتوں کو جوڑتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کے دعوے کو نیک عمل سے جوڑتے ہیں، یعنی حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ یہ لوگ دنیا میں فساد بھی نہیں مچاتے، اور ان کے برخلاف وہ بد نصیب ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے، جن کے اوصاف الٹ ہیں۔ وہ اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں، چاہے اللہ سے ہو، چاہے رسول سے ہو، چاہے دوسرے لوگوں سے ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ لوگ رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا نہیں کرتے، انبیاء میں تفریق کرتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعووں کو نیک عمل سے نہیں جوڑتے۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جو ملک میں خرابی اور فساد مچاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان پر لعنت ہے، گویا یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے بہت برا گھر سوء الدار ہے جو کہ جہنم اور ہمیشہ ہمیش کی آگ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔